خمار اور چہرے کا پردہ۔ سورہ نور کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اپنے گریبان کی زینت کو اپنے آنچلوں سے ڈھانپ کر رکھنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ترجمہ: اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ آیت میں لفظ خمر آیا ہے جو خمار کی جمع ہے۔ خمار سرپوش کو کہتے ہیں۔ خمار سے سر ڈھانپنا اس کا ایک عام استعمال ہے۔ اس کے اس استعمال سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ خمار چونکہ سر پر ہوتا ہی ہے، اس لیے جب گریبان پر اسے ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے تو سر سے گریبان تک آتے ہوئے یہ چہرے کو بھی چھپا لیتا ہے۔ اس لیے چہرے کو ڈھانپنا گریبان کو ڈھانپنے کے حکم میں شامل ہے۔ ابن عثیمین لکھتے ہیں خمار وہ کپڑا ہے جس سے عورت اپنے سر کو ڈھانپتی ہے، جیسے پردہ۔ جب عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ خمار کو اپنے گریبان پر ڈالے تو اسے اپنے چہرے کو ڈھانپنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یا یہ قیاسی طور پر واجب ہے، کیونکہ جب گردن اور سینے کو ڈھانپنا واجب ہے تو چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت تو بدرجہ اولیٰ ہوگی، کیونکہ چہرہ حسن اور فتنے کا مقام ہے۔ حوالہ رسالۃ الحجاب صفحہ 11۔ اس استدلال کی غلطی یہ ہے کہ چیز کے استعمال کو اس کے مفہوم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ لغوی مفہوم میں استدلالی یا عقلی معنی پیدا کرنے کی ایک مثال ہے جو درست نہیں۔ چیز کے استعمالات اس کے مفہوم میں شامل نہیں ہوتے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اردو میں دوپٹہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر دو پٹے بنا کر دونوں کاندھوں کے اطراف پر ڈالا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام دوپٹہ پڑا۔ اب اس وجہ سے کہ اس کپڑے کا نام دوپٹہ ہے، یہ لازم نہیں کہ اسے جب بھی اوڑھا جائے تو وہ دونوں کاندھوں سے ہوتا ہوا آئے۔ دوپٹہ سر پر ہو، کمر پر باندھا ہو، ایک کاندھے پہ ڈال لیا ہو یا سارے بدن پر پھیلا کر لیا گیا ہو، ہر صورت میں یہ دوپٹہ لینا یا دوپٹہ اوڑھنے کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہی معاملہ خمار کا ہے۔ خمار کے نام یا اس سے سرپوشی کے عمومی استعمال سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی ایک مخصوص انداز اس کے مفہوم میں بھی شامل ہے۔ خمار کو گریبان پر ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سر سے گریبان تک آئے۔ گریبان کو ڈھانپنے کا حکم گریبان تک ہی رکھا جائے گا۔ قیاسی طور پر بھی یہ لازم نہیں کہ گریبان کو ڈھانپنے کے حکم سے چہرے کو بدرجہ اولیٰ ڈھانپنا مراد لیا جائے، کیونکہ چہرہ محل جمال و فتنہ ہے جو گریبان سے زیادہ پرکشش ہے۔ در حقیقت شرمگاہ محل شہوت ہوتی ہے، اسے آشکار کرنا فتنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ عورت کا سینہ شرمگاہ ہے اور گریبان اس سے ملحق ہے، اس لیے اس پر زینت کی گئی ہو تو اسے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس چہرہ محل جمال ہے جو جمالیاتی احساس کو چھوتا ہے، اس لیے چہرے کو گریبان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کا چہرہ بھی محل جمال ہے، مگر اس وجہ سے کہ عورتیں مردوں کا چہرہ دیکھ کر کسی فتنے کا شکار ہو سکتی ہیں، مردوں کو چہرے ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے چہرے کو اس وجہ سے ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کچھ مردوں کی اخلاقی تربیت میں کمی کی وجہ سے محل جمال بھی ان کے لیے شہوت انگیزی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے مردوں کو غض بصر کی ہدایت یاد دلائی جائے گی۔ آنچل کو گریبان پر ڈالنے کے اس حکم میں چہرے کو ڈھانپنے کا ذکر نہ ہونا اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا آیت کا مقصود نہیں، ورنہ یہی موقع اس کے ذکر کا تھا۔ لیکن چہرے کو ڈھانپنے کی ہدایت اگر یہاں دی جاتی تو یہ الا ما ظہر منہا کے تحت اخفائے زینت میں دیے گئے استثناء کے خلاف ہو جاتی، جو ان اعضائے زینت کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتا ہے جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں، اور چہرہ ان میں شامل ہے۔ عورت کی ستر پوشی کا حکم بھی اس آیت سے نہیں نکلتا۔ سر
شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، اور نہ شرمگاہ سے ملحق حصہ ہے کہ اسے ڈھانپنے کا حکم دیا جاتا۔ یہ عادتاً کھلے رہنے والے اعضاء میں بھی شمار نہیں ہوتا کہ الا ما ظہر منہا کے استثناء میں اسے شامل سمجھا جائے۔ اس بنا پر سرپوشی کا کوئی شرعی حکم تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ایک تہذیبی قدر کے طور پر مسلم خواتین ہمیشہ سے سر ڈھانپتی رہی ہیں۔ یہ رویہ بھی قرآن مجید کے اشارات سے پیدا ہوا ہے۔ اس حوالے سے غامدی صاحب اپنی کتاب مقامات میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا جسم کے کسی حصے کی زیبائش، زیورات وغیرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہیں کھولیں گی۔ قرآن نے اسے لازم ٹھہرایا ہے۔ سر پر دوپٹہ یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کی روایت اسی سے قائم ہوئی ہے اور اب اسلامی تہذیب کا حصہ بن چکی ہے۔ عورتوں نے زیورات نہ پہنے ہوں اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو وہ اس کا اہتمام کرتی رہی ہیں۔ یہ رویہ بھی قرآن ہی کے اشارات سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں اور دوپٹہ سینے سے نہ اتاریں۔ اس سے واضح ہے کہ سر کے معاملے میں بھی پسندیدہ بات یہی ہونی چاہیے، اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو عورتوں کو دوپٹہ سر پر اوڑھ کر رکھنا چاہیے۔ یہ اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو یہ احتیاط لازماً ملحوظ رکھتی ہیں اور کبھی پسند نہیں کرتیں کہ کھلے سر اور کھلے بالوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے ہوں۔ حوالہ صفحہ 307 تا صفحہ 308۔ گریبان کو ڈھانپنے کا حکم اس صورت میں دیا گیا ہے جب گریبان پر زینت کی گئی ہو۔ اس کا مخالف مفہوم یہ نکلتا ہے کہ گریبان پر زینت نہ کی گئی ہو تو اس پر آنچل ڈالنے کا حکم اس آیت کی مراد نہیں۔ معاصر اہل علم ڈاکٹر عامر گزدر نے حجاب کے موضوع پر اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے مواقف العلماء من احکام الحجاب والاختلاط قدیما و حدیثہ میں اس موقف پر درج ذیل اعتراضات وارد کیے ہیں۔ لا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، کہ عموم میں عورت کے سینے سمیت تمام اعضائے زینت شامل ہیں سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے، جنہیں الا ما ظہر منہا یعنی سوائے ان کے جو ان میں کھلی ہوتی ہیں کے تحت استثناء حاصل ہے۔ سینہ، گردن اور گریبان اس استثناء میں شامل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخفائے زینت کے حکم میں سینے، گریبان اور گردن کی زینت کو ڈھانپنا بھی شامل ہے۔ اب اگر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یعنی اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں کو لا یبدین زینتہن اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں کی تفسیر مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں فقط گریبان کی زینت کو ڈھانپیں، دیگر زینتوں کو ڈھانپنا اس حکم میں شامل نہیں، جیسے کلائیوں، بازوؤں کے بالائی حصے اور پنڈلیوں پر کی گئی زینت۔ یہ مراد لینے سے حکم اول اور حکم ثانی میں تعارض لازم آتا ہے، کیونکہ حکم اول کا عموم اسے تسلیم نہیں کرتا، جس میں چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کی زینت کے علاوہ باقی زینتوں کو ڈھانپنا شامل ہے۔ اگر گریبان اور سینے پر زینت ہونے کی صورت ہی میں لازم ہے کہ اسے ڈھانپا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے پر زینت نہ کی گئی ہو تو اسے ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے۔ اس صورت میں حفظ فروج کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ گریبان ڈھانپا ہوا نہ ہو تو اس میں سے سینے کا جھلک جانا ممکن ہے۔ عمر رسیدہ عورتوں کو مردوں کے سامنے اپنا دوپٹہ اتارنے کی رخصت عدم تزیین اور عدم تبرج کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں بوڑھی نہیں ہیں انہیں عدم زینت کے باوجود مردوں کی موجودگی میں دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے گریبان ڈھانپنے کا حکم اخفائے زینت کے حکم کی تفصیل نہیں ہو سکتا۔ صفحہ 297 تا 298۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ گریبان کو ڈھانپنے کا حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں کی تفسیر مطلق نہیں ہے بلکہ خصوص کا بیان ہے، یعنی اگر زینت کی گئی ہو تو خاص طور پر گریبان کو ڈھانپا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف گریبان ہی کو ڈھانپا جائے۔ اس آیت میں آگے دوسرا عطف بھی ہے جو ایک اور خصوص کو بیان کرتا ہے، یعنی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ یہ دونوں عطف عطف الخاص علی العام ہیں۔ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اعضائے زینت میں سے گریبان کی زینت ہی نمایاں ہوتی ہے۔ گردن اور اس سے متصل گریبان کا اوپری حصہ یعنی نہر اور عنق عموماً ملبوس نہیں ہوتے، اس لیے انہیں الا ما ظہر منہا کے استثناء میں شامل سمجھ کر ان پر کی گئی زینت کو بھی ظاہر رکھنے کا استنباط کیا جا سکتا تھا، مگر گریبان سینے سے متصل ہے اور سینہ فروج میں شامل ہے، اس وجہ سے اسے چھپانے کا حکم بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہاں ابہام پیدا ہوتا ہے جسے دور کرنے کے لیے گریبان کی زینت کو ڈھانپنے کا واضح حکم دیا گیا۔ زینت کی صورت میں گریبان کو ڈھانپنے کے خصوصی ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر زینت کے گریبان کھلا رہنے دیا جائے۔ یہ معلوم ہے کہ سینہ فروج میں شامل ہے، اس لیے حفظ فروج کے حکم کے تحت ایسا اہتمام بہرحال ضروری ہے کہ گریبان سے سینہ نہ جھلکے بلکہ سینے کے ابھار بھی کپڑے کے اندر سے نمایاں نہ ہوں۔ کلائیاں ہاتھوں سے متصل ہیں، اس لیے ان پر کی گئی زینت کا شمار ہاتھوں کی زینت کے ساتھ کرنا ہی مناسب ہے، جسے اخفائے زینت سے استثناء حاصل ہے۔ چنانچہ کلائیوں پر کی گئی زینت ظاہر رکھی جا سکتی ہے، البتہ بازوؤں کا بالائی حصہ اور پنڈلیاں حفظ فروج کے حکم کے تحت ڈھانپ کر رکھی جائیں گی کیونکہ یہ اعضاء فروج کے قریب ہیں۔ ان پر اگر زینت کی گئی ہو تو بدرجہ اولیٰ انہیں ڈھانپ کر رکھا جائے گا۔ ان کا حکم حفظ فروج کے حکم سے برآمد ہوتا ہے۔ سینے کو بااہتمام ڈھانپنے کا حکم حفظ فروج کی ہدایت میں پہلے سے شامل ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں کہ حکم میں سینے کو ڈھانپ کر رکھنے کے حکم کو دہرایا نہیں گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ یہاں جیوب یعنی گریبان کی زینت کو ڈھانپنے کا حکم ہے، سینہ یہاں زیر بحث ہی نہیں۔ اگر کسی وجہ سے سینے کو ڈھانپنے کا حکم علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت تھی تو اس کی جگہ حفظ فروج کے حکم کے متصل بات تھی، نہ کہ اخفائے زینت کے بیان کے ذیل میں، جو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ عورتوں کو دوپٹہ اتارنے کی اجازت عدم زینت کی شرط کے ساتھ نہیں بلکہ عدم تبرج کی شرط کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ہر اظہار زینت تبرج نہیں ہوتا۔ تبرج کا مطلب یہ ہے کہ زینت کی نمائش اس طرح کی جائے کہ وہ شہوت انگیز ہو جائے۔ تبرج سے بچنے کی ہدایت اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب زینت کی گئی ہو، اس لیے بوڑھی عورتوں کے لیے دوپٹہ اتارنے سے رخصت کا تعلق ان کے لیے اظہار زینت کی اجازت سے متعلق ہے، اور یہ رخصت جوان عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس کا پردے کے حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ آداب اختلاط کے علاوہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی مستقل حکم موجود نہیں ہے۔